ब्रेक से आ गए वापस, और जब वापस आए तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि ज़िंदगी में हम जो भी हम काम शुरू करते हैं या कुछ भी बात करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और सोच हमारी ऐसी हो जाती है बाज़ दफ़ा के स्ट्रेस में चले जाते हैं हम लोग। मगर ये शायद हमारी हैबिचुअल इसलिए भी होते हैं हम इसके कि हम बचपन से ही देख रहे होते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं कि हम स्कूल जाने के लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस होता है कि अरे आज स्कूल जाना है, जब छोटे होते हैं तो फिर उसके बाद स्ट्रेस आता है कि भाई स्कूल में टीचर जो हैं किस तरह उनका बिहेवियर होगा, कहीं अगर ये हम काम नहीं कर पाएंगे तो कहीं पता चले इस तरह का रिस्पॉन्स आए, वो स्ट्रेस। फिर सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है जब आप स्टूडेंट होते हैं वो ये होता है कि भाई एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसकी तैयारी नहीं हुई हुई, तो अब तैयारी नहीं थी तो अब किस तरह एग्जाम्स होंगे, सही तरीके से ग्रेड अच्छे नहीं आएंगे। ये तमाम चीज़ें लेते हुए हम सारा साल जो है इसी तरह स्टूडेंट गुजार देता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता किस तरह पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन बात मैं करने जा रही हूँ, आजकल बेशक इम्तिहानात नहीं हो रहे हैं, आपके जो है एग्ज़ाम्स हो चुके हैं कुछ लोगों के, कुछ के अभी आगे चल के होंगे, लेकिन सारा साल ही किसी ना किसी इम्तिहान या टेस्ट में तो आप जो है इन्वॉल्व रहते हैं और टीचर्स जो हैं कोशिश ये करते हैं कि इंगेज रखें बच्चों को। मगर भाई अगर आपने सारे साल नहीं पढ़ा और आपकी पहले से तैयारी नहीं है और आप भी वही स्टूडेंट हैं जो तकरीबन मैं यही कहूँगी जो हमारे इस वक्त जो उस्ताद बैठे हैं आके वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि 50% बच्चे तो ऐसे होते ही हैं, शायद मैं कम कह रही हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि वो पहले से तैयारी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप ऐसे ही स्टूडेंट हैं ना तो इस वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। तो चलते हैं हमारे गेस्ट से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए कितनी अच्छी तैयारी पहले से करनी होती है। तो मिलते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अख्तर अराइन साहब, एजुकेशनिस्ट हैं, हमेशा आप इनसे मिलते भी हैं, मुफीद मशवरे भी देते हैं, और आज क्या कहने जा रहे हैं, स्टूडेंट से क्या बात करेंगे, वो मुझे कितना सही साबित करेंगे इस बात में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। पहले तो सुबह बखैर, आपको कैसे हुई आपकी सुबह? बहुत अच्छी हुई, जैसे नॉर्मली होती है, और जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। टीचर्स तो वो लोग होते हैं जो बहुत अर्ली जो है वेकअप होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, बच्चों से पहले पहुंचना होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अच्छा, होता ये है अख्तर साहब, मैं हमेशा ये कहती हूँ जो मेरे गेस्ट आते हैं उनसे कि भाई जब आपकी अच्छी सुबह ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन यहाँ आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से आपकी सुबह हुई क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं। बात करूँगी इम्तिहान की, बात हो रही है एग्ज़ाम्स की, पहले से बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते, स्ट्रेस ना सिर्फ वालिदैन को होता है उन बच्चों से ज़्यादा, उस वक्त जब बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की होती उससे ज़्यादा उनके टीचर्स को होता है। तो क्या कहेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, कौन सी ऐसी आदत अपनाएं कि वाकई सारा साल ना भी पढ़े तो क्या क्लास या लेक्चर अच्छा सा अटेंड कर लें तो काफ़ी है? बड़ी अच्छी आपने बात की है स्ट्रेस की। यकीन कीजिएगा कि बच्चे वो शख्सियत होती है जो स्ट्रेस को विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो है ना थ्रो कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं और उसके बाद वो फिर दोबारा खेल में लग जाते हैं। मगर हमारे जो बड़े एडल्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, जिसमें आपने वालिदैन का जिक्र किया, वालिदैन जो है वो स्ट्रेस दोबारा देते रहते हैं। स्कूल में टीचर्स स्ट्रेस दोबारा देते रहते हैं। अदरवाइज बच्चा तो 1 मिनट में राह फरार अख्तियार कर लेता है, अगर उसको दिल नहीं लग रहा फौरन वो किसी और एक्टिविटीज़ में लग जाता है। मगर हम उसको इतना बार स्ट्रेस देते रहते हैं। स्ट्रेस थोड़ी देर ज़्यादा रोकना भी मुज़र सेहत है। एक तो फिज़िकल हेल्थ है, जिस्मानी सेहत है, एक दिमागी सेहत है। मिसाल के तौर पे एक कप की मिसाल है, अगर ये कप इसका 1 पाव वज़न भी नहीं होगा और अगर ये बार मेरे हाथ में रखा जाए और मैं यहाँ होल्ड करता रहूँ, मैं 2 घंटे तक होल्ड करूँगा तो मुझे लगेगा ये शायद 5 किलो का हो गया और मेरा बाजू जो है वो थक जाएगा। तो इसी तरह स्ट्रेस की एक एग्जांपल है कि अगर बार बच्चे को स्ट्रेस दिया जाए या वालिदैन भी हमेशा स्ट्रेस लेके रखें तो वो एक तरह से साइकोलॉजिकल एक कैफियत में आ जाते हैं और उनको इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। सीधी सी बात कर रहा हूँ, माइंड मत कीजिएगा। तो इसीलिए कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए, उसको ईजी कीजिए। और ये जो पढ़ाई का, स्टडी का भूत सवार हो जाता है पेरेंट्स को भी और बच्चे के ऊपर डंडा लेके चलते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल मरहला है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को गैप्स देने चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्ट्रेस जो है घड़ी देने से जो है ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ऐसे में ये बात बताइए अख्तर साहब कि ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए जिसमें आप स्ट्रेस भी ना लें, ना आप अपने बच्चे को दें, ना बाज़ दफ़ा टीचर्स भी दे रहे होते हैं स्ट्रेस कि आपके जो है ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको इस बार ये करना है, आपको इस तरीके से करना है, आप इनके साथ बैठें।
کیا طریقہ کیا ویسے اختیار کرنا چاہیے کہ جس طرح میں نے کہا کہ کلاس کا لیکچر اچھا اٹینڈ کرنا چاہیے یا گروپ اسٹڈی کرنی چاہیے, یا کیا طریقہ ہونا چاہیے ایسے بچوں کے لیے جو خاص طور پہ اسٹریس لیتے ہیں زیادہ؟ دیکھیے بیسیکلی اٹ ڈیپینڈس اپون دا لرننگ اسٹائل, اور انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اس بچے کے ارد گرد انوائرمنٹ کیا ہے. انوائرمنٹ سے مراد ہے کہ پیرنٹس کیسے ہیں, جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں, جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کا کیا کردار ہے, ٹیچرز کا کیا کردار ہے, ٹیچرز کیسے ہیں, کیا پیرنٹس کی کو پیرنٹنگ آتی ہے, کیا اس کو بچوں کی رہنمائی کرنا آتی ہے, کیا ٹیچرز ٹرینڈ ہیں, کیا انٹرینڈ ٹیچرز کے ہاتھوں بچہ تو نہیں آ گیا. ٹھیک ہے, پھر یہ جو بہت سے مسائل ہیں کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہے, تو بچے کا ایک لرننگ سٹائل ہوتا ہے, ہمیں بچے کے لرننگ سٹائل کو سمجھنا ہوتا ہے. نارملی جو ہے وہ 7 قسم کے لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں, گوگل کر لیں, میں تو یہ کہتا ہوں. بالکل, اس سے آپ کچھ پوائنٹس آپ سے پوچھوں گی بھی, لیکن یہاں ایک کالر ہے, پہلے کال لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان پوائنٹس میں سے کون سے ایسے ہیں جو سب سے ایزی ہوں اور سب سے پہلے ہمیں کرنے چاہیے. یہاں لیتے ہیں, ہمارے پاس کالر ہیں, ان سے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح بخیر. احسن صاحب کراچی سے, کیسے ہیں احسن صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم احسان ماشاءاللہ, اور آپ لوگ بھی امید ہے خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایجوکیشن جو کہ بہت اہم چیز ہے اس کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. اختر صاحب ماشاءاللہ مختلف ٹاپک پہ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا جو نیا ایگزامینیشن سسٹم اس وقت لانچ ہوا ہے ہمارے یہاں, میٹرک اور انٹر کا, اس کے جو پیپر آ رہے ہیں, اس کا جو کریکولم اور سلیبس بنا ہے, وہ اس میں باہر کی اسٹریٹجی کو فالو کیا جا رہا ہے, جس میں انڈرسٹینڈنگ اسکل اور کانسیپچل اسٹڈیز کو جو ہے جانچا جاتا ہے, جس میں سب سے اہم چیز اس کے 3 پورشن ہیں. پہلا اس میں جو ہے اس میں ملٹیپل چوائس کوسچن MCQs کہلاتا ہے, جس میں بچے کی ہر ٹاپک کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن دیکھی جاتی ہے. دوسرا شارٹ کوسچن آنسر SQS ہوتا ہے, اور پھر آخر میں 2 سوال ڈیٹیل کوسچن آنسر کے DQS کے ہوتے ہیں. تو اس طرح پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے. اب جو بات یہ ہو رہی ہے کہ تیاری کیسے کریں, تو اب جو تیاری ہے وہ رٹا یا بڑے بڑے سوال چلیں گے نہیں. اب تو بس کتاب کو لے کے اس میں مختلف ٹاپکس کو ریڈ کرنا, کئی دفعہ اسٹڈی کرنا, انڈرسٹینڈ کر کے چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشن بنا لیں بچے ہر سبجیکٹ کے رجسٹر میں, ان ڈیفینیشنز کو یاد کر کے سمجھ بھی لیں. اس پہ شارٹ کوسچن آنسر آئیں گے, آپ کو ٹک مارک کرنا ہے. اور مستقبل میں آپ کو بتا دوں کہ ٹک مارک کرنا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے, یعنی پینسل سے یا قلم سے نہیں ہوگا, بلکہ آپ اپنی ڈیجیٹل ڈیوائس پہ اس کو ٹک پریس کر کے بٹن کو کریں گے. تو اب کانسیپچل اسٹڈیز ہوگی, آپ کو ڈیفینیشن اور فارمولاز اور ان کے یونٹ یاد کرنے ہوں گے. بچے اور ان کی مائیں جو اگر یہ پروگرام دیکھتی ہیں سمجھ لیں کہ اب آپ کو زیادہ ریڈ اسٹڈی کر کے ڈیفینیشن بنا کے ٹاپک لکھنے ہیں, اور انہی کو ایگزام میں شارٹ کوسچن آنسر, فل ان دا بلینک, ٹرو فالس, اس شکل میں آپ کو جواب دینے ہوں گے. بہت مبارکباد, آپ نے اتنے اہم ٹاپک پر بہت اچھی بات آپ نے کہی. بہت شکریہ احسن صاحب, ہمارے ساتھ تھے کراچی سے ہی, اور بہت اچھی بات انہوں نے کی. یہاں پہ میں بات کروں گی رائن صاحب کے امتحانات کی تیاری میں. چلیں یہ آپ سے جاننا چاہیں گے بچے اصل میں کیا غلطیاں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے گریڈ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں, اور جو اسٹریس کی ہم نے بات کی وہ واقعی سچ ثابت ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو احسن صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بالکل اپڈیٹڈ نالج جو ہے شیئر کی ہے تمام پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو اپڈیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کو ہم اپنے آپ اپ گریڈ نہیں کرتے. کوئی بھی آپ کے پاس, میں ہمیشہ کہتا ہوں, کوئی موبائل ہے, ڈیوائس ہے, اس کے سافٹ ویئرس کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ کرتے رہنا پڑتا ہے. ہمارا یہ جو مائنڈ ہے نا, اس مائنڈ کو کبھی بھی ہم لوگ کوشش نہیں کرتے اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. یہ اپڈیشن کی بات ہے. نئی چیز آتی ہے اس کو فوراً اڈاپٹ کریں. جب ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پرابلمس ہوں گے. بات یہ ہے کہ ابھی MCQs کا یہ آئیڈیا, جیسے MCQs میں ابھی ہم نے یہ کر لیا ہے کہ اس کے بھی رٹے لگنے لگ گئے ہیں. جب ایک کانسیپٹ بیس MCQs آنے بھی نہیں چاہیے, ان سین MCQs ہر بار آنے چاہیے. ہم پچھلے 5 ایئر اور 10 ایئر دیکھنے کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں کہ ہمیں عادت ہے 10 ایئر دیکھنے کی, ہم وہ MCQs کی بکس پرچیز کرنے لگتے ہیں, اس کے رٹے لگانے لگتے ہیں. کانسیپٹ شوڈ بی دیئر, اس میں آپشنس ایسے ہوں جس میں کانسیپٹ ہوگا تو آپ آنسر دے پائیں گے. اسی لیے ہمیں قابل بننا ہے. قابل بننے کے لیے ہماری اسسمنٹ ایگزامینیشن سسٹم کا اپ گریڈ ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ لگتا یہ ہے کہ اس بار جو انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں, احسن صاحب نے جو بہت اچھی ہم پہ مہربانی کی کہ اپڈیٹ کر دیا لوگوں کو, وہ طریقہ کار رائج ہوگا. مگر دیکھتے ہیں کہ کیا بورڈ اس دفعہ اسی طرح سے کرے گا یا نہیں کرے گا. مگر ہمیں تو اپڈیٹ ہونا ہے, ہمیں تو جدت کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو ایسے میں جو جدت ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بچوں کو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ اب آپ نے کہا کہ کیا, دیکھیں ایک میں جلدی سے شارٹ کٹ میں جا کر, دیکھیں اسٹڈی کی بات ہو رہی ہے, پڑھنے کی بات ہو رہی ہے, تو میں آپ کو جو ہے نا SQ3R کا ایک میتھڈ بتا دیتا ہوں, جو کہ SQ3R, ہاں گوگل کر سکتے ہیں. SQ3R, ایس سے مراد سروے یا اسٹڈی ہوتا ہے.
جب آپ اسٹڈی نہیں کریں گے، این 3 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 1 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے سوچیں اب ڈیٹ شیٹ آ گئی اب پڑھوں بیٹھ کے، اسٹڈی تب نہیں ہوتی. اسٹڈی ہوتی ہی تب ہے، اس وقت آخر کے آر ہو رہے ہوتے ہیں، 3 آر ہو رہے ہوتے ہیں. جی بات یہ ہے کہ اسٹڈی ہوگی، کیوری مائنڈ میں آئے گی، کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر بار بار آپ کی اسٹڈی اس کو رپلائی کرے گی، آپ ہی کے مائنڈ میں وہ چیزیں آئیں گی، کانسیپٹ بیٹر ہوں گے اور آپ کے جو کانسیپٹ بیٹر ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 3 آر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو نارملی ریویژنس ہیں، ریڈنگس ہیں، ریڈ کریں بار بار اس کو، ریوائز کریں، ریڈ کریں، ریسرچ کریں. وہ تو ریسرچ تو ہوتا ہے، وہ ایک الگ ایلیمنٹ ہے، بٹ اس کے بعد جا کے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ریویژنس کریں. اب لاسٹ ڈیز ریویژن کے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ابتدائی تعلیمی سال سٹارٹ ہوا، اگر بچے نے اسٹڈی تب سٹارٹ نہیں کی، پہلا چیپٹر تھا، بڑی گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں آرام سے، اور جناب دیکھ لیں گے بعد میں ہم کچھ کر لیں گے، اور ابھی تو بہت ٹائم ہے. یہی کانسیپٹ غلط ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک کانسیپٹ یا ایک چیپٹر کا ایک خاص پورشن سیکھا، ٹیچر نے سکھایا، اس کو 24 گھنٹے میں ریوائز کریں. جو ہوم ورک کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ گھر جائیے، ریویژن کیجئے، ریویژن کریں. جو آپ کو 30 منٹس میں سمجھایا گیا یا 40 منٹس میں، اس کو آپ 10 منٹ میں ریوائز کر لیجئے، آپ کی ریکال ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ایک اگر ہفتہ بھول جائیں گے اور مہینہ بھول جائیں گے، 6 مہینے کے بعد مڈ ٹرم ایگزام یا جو بھی اسکول کے ایگزام ہے، تب جا کے دوبارہ سے اس کو اٹھائیں گے تو آپ کو آپ کے مائنڈ سے ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا. تو لہٰذا اس کو کنٹینیوٹی میں ریویژنس کرتے رہیں. ریوائز کرنے کا بہت ضروری ہے. کرتے کرتے لاسٹ ڈیز میں آپ پوری اسٹڈیز کو بیٹھ کے صرف ریکال کرتے ہیں، تبھی یہ پاسبلٹیز آتی ہیں. یہ جو ہے نا SQ3R کا جو میتھڈ ہے، اس کی ڈیٹیل پروگرام کرنا پڑے گا، یا اور بہت سے ایسے میتھڈز موجود ہیں جس سے آپ اچھی تیاری کر سکتے ہیں، اچھے نمبرز لے سکتے ہیں. بیسیکلی روٹ ایجوکیشن ہے، جو لکھنے والی رٹے والی ایجوکیشن ہے، انلکیلی کہیں گے ہم پاکستان میں یا ایسے ملکوں میں، اب یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. اسی لیے ہمارے پاس وہ یاد نہیں رہتی. جو حفظ کر لی جاتی ہیں چیز، وہ ہماری میموری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری میموری کتنی دیر بعد لاسٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر اس کو کانسیپچل کر لیں گے تو اس کی لاسٹنگ کم ہوگی، یعنی بھولے گا نہیں انسان. کانسیپٹ ہی تو لرننگ آؤٹ کم ہے. اگر کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ پوائنٹس ہی نہیں آئیں گے، پھر تو آپ نے صرف لکھنا ہے. کانسیپٹ ہے، آپ نے اون ورڈز میں لکھ سکتے ہیں، اور پھر چیکر جو ہے اون ورڈ میں لکھیں تو ہمارے پاس مسائل بہت ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے چلیں آپ سے سوال کرتی ہوں، ایگری کریں گے وہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں لوگ، کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ٹیچر سے انہیں یہ کمپلین ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے اس پہ آپ وہ تھیوری جو ہے کریں. ہمارے یہاں یہ بھی ہو گیا کہ یہ اگر ٹیچر کو پتہ یہ اس کا آنسر ہے نا، تو یہی آنسر اگر اس نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے ذہن سے کچھ اس نے بنا کے لکھا یا کچھ، تو وہ ان کو اس طرح سے مارکس نہیں دیتے. وہ کیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یہی تو مسائل ہیں ہمارے میٹرک سسٹم کے اندر. یہی سب سے بڑے مسائل ہیں جس کے ہم ایک تو عادی ہو گئے ہیں. ہمارے پیرنٹس بھی اس بات کے عادی ہیں کہ وہ بچے سے پوچھتے ہیں، بیٹا آپ نے سوال یاد کر لیے؟ بھائی یہ جملہ ہی غلط ہے. سوال یاد کر لیے کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں لرننگ کو ہم یاد کرنے کی بات نہیں کریں، سمجھ کر یاد کرنا اس کا میننگ ہے. لرن کرنے کا مقصد ہے سیکھنا، یاد کرنا نہیں ہے. کیا آپ نے سیکھ لیا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ ہاں آپ کو بات یہ ہے کہ مختصراً بات کریں گے کہ ہمارے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو کی موٹیویشن کریں، کاؤنسلنگ کریں، اور خاص طور پہ اس کی جو اسکرین ٹائم ہے کم کریں. بچے آج کل اسکرین ٹائم بھی اصل بہت سب سے بڑا پرابلم آج کل یہ ہے رائے فرار کے بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، بعد میں ایڈکشن ہو جاتے ہیں، اور ایڈکشن کے بعد جو ہے پھر وہ کام نہیں کر پاتے. تو لہٰذا والدین کو کاؤنسلنگ کرنی ہے اپنے بچوں کی. اس کو لگاتار سیشن کے آغاز سے ہی اسٹڈی کرتے رہیں، بچوں کے ساتھ رہیں. ایک کنٹینیوٹی سلسلہ چلتا رہے گا. جب چلتا رہے گا لاسٹ میں ریویژنس ہوں گے تو اچھے نمبر آئیں گے. مگر ایگزامینیشن پیٹرن کو دیکھنا ہے. ہر بچے کا لرننگ سٹائل تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا، آپ نے کہا کہ پیٹرن بھی دیکھنا ہے ایگزامینیشن کا، اور دوسرے آپ نے کہا کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو کم از کم اس طرح سے کہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کہ ان کے جس وقت ایگزامس جو ہیں ان کی تیاری کر رہے ہوں تو انہیں اسٹریس نہ دیں. ایک چیز اور پوچھوں گی کہ امتحان سر پر اگر آئی گئے ہیں اور آپ نے نہیں سارا سال پڑھا ہے، تو پھر کون سی تھیوری ہے جو کامیاب آپ کو تھوڑا بہت کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو بچے وہی رٹا کیا، چلو بھائی کل پیپر ہے، کر کے آ گئے ہیں. کتنے کوشچنس تھے؟ 3 تھے تو 2 کر لیے ہیں، صحیح تو کافی ہے، کلیئر ہو جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ امتحان اگر سر پر ہی ہوں بالکل، اور آپ نے
परेशान हैं, आप नहीं कर सके उस तरीके से तैयारी जिस तरह आपने सारा साल करनी थी, तो फिर ऐसे में वालिदैन क्या हेल्प कर सकते हैं, खुद स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि GTV ने ये प्रोग्राम कबल अज़ वक्त टाइम पर किया है। 3 महीने से पहले कोई सर पे बात नहीं होती। अगर सर पे का मकसद है कि जी नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है या अगले महीने एग्ज़ाम है, ये बात सर पर है, फिर इतना ज़्यादा अच्छे नताइज मिलने की तवक्को नहीं है। आपने बड़े राइट टाइम पे प्रोग्राम किया। अवेयरनेस हमारे सुनने वाले पेरेंट्स को ये चाहिए कि देखिए, कोई भी रेस भी लगाते हैं ना, उसको वर्कआउट कर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी आप जीत सकते हैं। बिल्कुल, ये उसके लिए एक्सरसाइज मशक करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर सिर्फ कम से कम इसी मेथड पे चलें जो मैंने बताया है कि SQ3R के मेथड पे स्टडी करे, सर्वे करे, क्यूरी करे, सोचे, गौर व फिक्र करे, फिर उसको रिविजन्स करता रहे, रिपीट करता रहे, रिकॉल करता रहे, तो तभी पॉसिबिलिटीज है। अदर लास्ट में आप सोचेंगे स्टडी ही आज सर पे आएगा तो किताब उठाएंगे तो फिर तो आप कोई अच्छी उम्मीद ना रखें, किसी किस्म को कोई ग्रेड और किसी मेडल की तवक्को ना रखें। बहुत शुक्रिया अख्तर रानी साहब, आप आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए और एक ऐसा टॉपिक मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे कबल वक्त ही बात करना ज़रूरी था। SQ3R को यकीनन आपको याद रखना चाहिए जब भी जो है आप सारे एग्जाम्स में अपने तमाम पेपर्स को, अपनी तमाम थ्योरी को, हर चीज़ को सही तरीके से करके आ सकते हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ।